ویورز میں آپ کو اپنے چینل میوزڈم ود سلمان فیس پہ ویلکم کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا الحمدللہ آسان قرآن کا کورس جو ہے وہ جاری ہے، اور اس حوالے سے آپ میں سے جو لوگ نئے ہمارے سے جوائن کر رہے ہیں تو ہماری جو پلے لسٹ ہے آسان قرآن پلے لسٹ، وہاں پہ شروع سے آپ کو تمام لیکچر سورہ فاتحہ سے مل جائیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ وہاں سے جوائن کریں، اور جو لوگ ہماری لائیو کلاس کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں زوم کے اوپر ہر فرائیڈے کو، تو چینل کے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک ملے گا واٹس ایپ کا، وہاں سے آپ اس گروپ کو جوائن کر لیں، وہیں پر ہمارا جو زوم کا لنک ہے وہ آتا ہے۔ دوسرا آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آتا رہے۔ ہم اپنا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو آمنو، سب ایمان لائے ہو۔ یہاں پر واو کا مطلب یاد رکھیے گا کہ اس کا مطلب سب ہوتا ہے۔ کتبہ، فرض کیے گئے ہیں، علیکم، تم پر، الصیام، روزے، کما، جیسے، کتبہ، فرض کیے گئے، اللہ پر، الذین، ان لوگوں پر جو، من سے قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، تم سب بچ جاؤ یا ڈر جاؤ اللہ سے۔ ایامن، چند دن ہیں، معدودات، گنتی کے۔ یہ عدت سے ہی نکلا ہے ورڈ۔ عدت آپ کو معلوم ہے کہ جیسے طلاق یا کسی کی فوتگی کے بعد جو ہے خواتین اور دن پورے کرتی ہیں، تو یہ دن ہیں گنتی کے۔ فمن، پس جو کانا ہو، منکم، تم میں سے، مریضن، مریض، بیمار، او یا علا پر، سفرن، سفر پر، فعدتن، تو وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر، دوسرے دنوں سے، اور علا پر، الذین، ان لوگوں پر جو یطیقونہ، وہ جو سب طاقت رکھتے ہوں اس کی، فدیتن، فدیہ ہے، طعام، کھانا کھلانا، مسکین، ایک مسکین کا۔ فمن، پس جو تطوع، خوشی سے کرے، خیرن، کوئی بھلائی، فہوا، تو وہ، خیرن، بہتر ہے، لہو، اس کے لیے، وان، اور یہ کہ تصوم، تم سب روزہ رکھو، خیرن، زیادہ بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان، اگر کن تم ہو، تم تعلمون، تم سب جانتے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی، وہ ہے جو، انزلہ، نازل کیا گیا ہے، فیہ، اس میں، القرآن، قرآن، ہدن، ہدایت ہے، للناس، لوگوں کے لیے، اور بینات، روشن دلائل ہیں، من الہدا، ہدایت سے، والفرقان، اور امتیاز کرنے کے۔ فمن، پس جو شاہدہ، موجود ہو، منکم، تم میں سے کوئی، الشہر، اس مہینے میں، فلیصمہ، تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن، اور جو کانا ہو، مریضن، بیمار، او یا علی سفر، سفر پر، فعدتن، تو گنتی پوری کرے، من ایام اخرى، دوسرے دنوں سے۔ یرید، چاہتا ہے، اللہ، اللہ، بکم، تمہارے ساتھ، الیسرا، آسانی، اور لا، نہیں، یرید، وہ چاہتا، بکم، تمہارے ساتھ، الاسرا، سختی، اور لتکملو، تاکہ تم سب پورا کر لو، العدتن، تعداد کو، اور لتکبرو، تاکہ تم سب بڑائی بیان کرو، اللہ، اللہ کی، اللہ پر، ما، جو، اس احسان پر جو، ہداکم، اس نے ہدایت دی تم کو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم سب شکر ادا کرو۔ اور اذا، جب، سالک، آپ سے پوچھیں، عبادی، میرے بندے، انی، میرے بارے میں، فانی، تو بے شک میں قریب، قریب، قریب ہوں، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوت، پکار کا، ادائی، دعا کرنے والے کی، اذا، جب، دعانی، وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبو، پس چاہیے کہ وہ سب حکم مانے، لی، میرا، اور ولیؤمنو، اور چاہیے کہ وہ سب ایمان لائیں، بھی، مجھ پر، لعلہم، تاکہ وہ، یرشدون، وہ سب راہ راست پالیں، ہدایت پالیں۔ اہل، حلال کر دیا گیا ہے، لکم، تمہارے لیے، لیلۃ، رات، السیامی، روزے کی، الرفث، بے حجاب ہونا، الی نسائکم، اپنی عورتوں سے، ہن، وہ، لباس، لباس ہیں، لکم، تمہارے لیے، وانتم، اور تم، لباس، لباس ہو، لہن، ان کے لیے، علم اللہ، اللہ جان چکا ہے، انکم، کہ بے شک تم تھے، تم تختنون، تم سب خیانت کر لیتے، انفسکم، اپنے آپ سے، فتابا، تو اس نے رجوع کیا، علیکم، تم پر، وعفا، اور درگزر کر دیا، انکم، تم سے، فلانا، پس اب، باشروہن، تم سب مباشرت کرو ان سے، وابتغوا، اور تم سب طلب کرو، ما کتبا، جو لکھ رکھا ہے، اللہ، اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، وکلو، اور تم سب کھاؤ، واشربو، اور تم سب پیو، حتی، یہاں تک کہ، تبینہ، نمایاں ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، الخیط الابید، سفید دھاری، من الخیط الاسود، کالی دھاری سے، من الفجر، فجر میں کو، ثم، پھر، اتمو، تم سب پورا کرو، الصیام، روزے کو، الی اللیل، رات تک، ولا، اور نہ، تباشرہن، تم سب مباشرت کرو ان سے، وانتم، اور اس حال میں کہ تم، عاکفون، سب اعتکاف میں ہو، فی المساجد،
مساجد میں. تلک الحدود اللہ، تلکا یہ، حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا پس نہیں، تقربوہا تم سب قریب جاؤ ان کے. کذالک اسی طرح، یبین اللہ اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیاتی اپنے احکام، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون وہ سب بچے رہیں. ولا اور نہ، تاکلو تم سب کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم اپنے درمیان، بالباطلی ناحق طریقے سے، وتدلو اور تم سب نہ پہنچاؤ، بہا اس کو، الی الحکام حکام تک، لتاکلو تاکہ تم سب کھا جاؤ، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس لوگوں کے اموال سے، بالاسمی گناہ سے، وا اور حالانکہ، انتم تم سب تعلمون تم سب جانتے ہو. اب ہم ان الفاظ کی پہچان کر لیتے ہیں جو ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں. فاصلح صلح، اصلاح، مصلح، بینہم بین بین، بین الاقوامی، بین السطور، علیہ علیحدہ، علی حاضر القیاس، علی العموم، آمنو ایمان مومن امن، السیام صوم سیام، قبلکم قبل از غذا چند دن قبل، تتقون تقوی متقی، ایامن یوم، ایام یوم آزادی، یوم آخرت، معدودات فائدت عدد معدود، تعداد عدت، سفر سفر مسافر مسافر خانہ، اخرا اخروی زندگی، فکر آخرت آخری، یتیکونہ طاقت، فدیتن فدیہ، تعام قیام و تعام، قبل از تعام، تطوع اطاعت، متی تو کرہن، تصوم صوم سیام، تعلمون علم علم، علماء علامہ، انزلہ نازل، نزول انزال، شان نزول، فی فی الحال، فی الحقیقت، فی الواقع، فی الفور، ہدن ہدایت، ہادی برحق، للناسی لہذا، الحمدللہ عوام الناس، بینات بیان بین دلیل مبینہ طور پر، الفرقانی فرق تفریق مفارقت، فعدت عدت معدود تعداد عدت، ایام یوم ایام یوم آزادی، اخرا اخروی زندگی، فکر آخرت آخری، یریدو ارادہ مراد، الیسرا میسر آسانی، لا لا علاج لا جواب لا تعداد، یریدو ارادہ ارادتاً مراد مرید، الاسرا اسرت و افلاس، لتکملو لتکملو مکمل تکمیل کمال کامل، لتکبرو تکبیر تکبر متکبر اکابر، ما ماحول ماتحت ماجرا مافوق الفطرت، ہدایکم ہدایت ہادی برحق، تشکرون شکر شاکر شکر گزار، اظہار تشکر، سائل کا سوال سائل مسئول، عبادی عبد عابد معبود معبد عبادت، اجیبو فل یستجیبو، اجیبو جواب مستجاب مستجاب الدعا، الدائی دعانی دعا دعائی مدعو، ولیؤمنو ایمان مومن امن، یرشدون رشد و ہدایت راشد مرشد، اہلا حلال، حلت و حرمت، لیلت لیل النہار، لیلت القدر، نسائکم تربیت نسواں نسوانیت، تختنون خیانت خائن، انفسکم نفس نفوس نفس نفسی نظام تنفس، فتابہ توبہ تائب، افا افو درگزر، معافی، باشرحن مباشرت، کلو عقل و شرب معقولات، اشربو شربت مشروب عقل و شرب، حتیٰ حتیٰ کہ، حتیٰ الامکان، حتیٰ الوسع، یتبین بیان بین دلیل مبینہ، الابید ید بیضا بیاض، ابیز سفید، ید بیضا جو ہے حضرت موسیٰ کا جو معجزہ تھا کہ وہ ہاتھ جب اٹھاتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا، سفید ہو جاتا تھا اور اس میں سے روشنی نکلنے لگتی تھی. تو اس طرح سے یہ ید بیضا، اور بیض جو ہے وہ سفید کو کہا جاتا ہے، اسی لیے انڈے کو بھی بیضا جو ہے وہ بولا جاتا ہے کیونکہ وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے. افا افو درگزر، معافی، الاسودی ہجر اسود، بحیرہ اسود کالا، اسود اصل میں کالے کو کہا جاتا ہے. التم تمام، تمت بالخیر، السیامہ صوم و صلات سیام، الی اللیل مکتوب لیل، لیل و نہار، لیلۃ القدر، تباشرہن مباشرت، عاکفون اعتکاف معتکف، حدود حد حدیں، حدود اربع، تقربوہا قرب قریب، اقربا قربت،
یبینو بیان بین دلیل بینا یتقون تقوا متقی تاکلو عقل و شرب معقولات اموالکم مال و دولت اموال مالی حالت بینکم بین الاقوامی بین السطور بین بین یسألونہ کا سوال سائل مسئول الاحلت حلال احمر رویت حلال کمیٹی چاند ان کے چاند دیکھنے کے لیے جو کمیٹی بنائی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے نا کہ رویت حلال کمیٹی، تو رویا کہتے ہیں دیکھنے کو اور حلال کہتے ہیں چاند کو۔ اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم انہی الفاظ کی پہچان جو ہے حافظ نظر صاحب کے ترجمے سے لفظ و لفظ ترجمے سے کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا، اے الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، کتبہ فرض کیے گئے ہیں، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جیسے کتبہ فرض کیے گئے، علی پر، الذین جو لوگ، من سے قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ، ایامن چند دن ہیں، معدودات گنتی کے، فمن پس جو کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضن کوئی مریض، او یا علا پر سفر، سفر میں، فعدتن تو گنتی، من ایام اخرى، من سے ایام دن، اخرى دوسرے دن، یعنی کہ رمضان کے بعد جو ہے وہ اس گنتی کو پوری کریں۔ وہ علا اور پر، الذین جو لوگ، یتقون طاقت رکھتے ہوں، فدیتن بدلہ دینے کی، طعام کھانا، مسکین نادار کو، فمن پس جو تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فہوا تو وہ خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے، وان اور اگر تصوموا تم روزہ رکھو، خیرن تو یہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان اگر کن تم ہو تم تعلمون تم علم رکھتے یا جانتے، شہر رمضان شہر مہینہ، رمضان رمضان کا مہینہ، الذی جس نے انزلہ نازل کیا گیا، جس میں انزلہ نازل کیا گیا، فیہ اس میں، القرآن قرآن، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، بینات اور روشن دلیلیں ہیں، من سے الہدا ہدایت، والفرقان اور فرقان، فمن پس جو شاہدہ پائے، منکم تم میں سے، الشہر مہینہ، فلیصمہ چاہیے کہ روزے رکھے، اور من جو کان ہو مریضن بیمار، او یا علا پر سفر سفر میں ہو، فعدتن تو گنتی پوری کرے، من سے ایام اخر بعد کے دن، یریدو چاہتا ہے، اللہ بکم تمہارے لیے، الجسرا آسانی، والا اور نہیں، یریدو وہ نہیں چاہتا، بکم تمہارے لیے، الاسرا دشواری تنگی، ولی تکملو اور تاکہ تم پوری کرو، یعنی کہ تکمیل کرو، العدت گنتی، ولی تکبرو ولی تکبرو اور اگر تم بڑائی کرو، اللہ کی اللہ پر، ما جو ہدایکم تمہیں ہدایت دی ہے، ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو، وَإِذَا اور جب سالکا آپ سے پوچھیں، عبادی میرے بندے، انی میرے متعلق، فإنی تو میں، قریب ہوں، اجیبو میں قبول کرتا ہوں، دعوتا دعاؤں کو، الداعی پکارنے والے کی، اذا جب دعانی مجھ سے مانگے، فلیستجیبوا لی، فا کا مطلب ہے پس، لام کا مطلب ہے لیے یا چاہیے، یستجیبو وہ، استجیبو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، لی میرا، ولیؤمنو اور ایمان لائیں، بھی مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ، یرشدون وہ ہدایت پائیں، اہلا جائز کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ رات، الصیامی روزہ، الرفث بے پردہ ہونا، الی طرف نسائکم اپنی عورتوں، ہن وہ، لباس لباس، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم، لباس لہن ان کے لیے، علما جان لیا، اللہ نے، انکم کہ تم تھے، تختنون خیانت کرتے، انفسکم اپنے تئیں، فتابا سو معاف کر دیا، علیکم تم کو، وعفا اور درگزر کیا، عنکم تم سے، فالآن پس اب باشرہن ان سے ملو، وابتغوا اور طلب کرو، ماں جو کتابہ لکھ دیا، اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وکلو اور کھاؤ، واشربو اور پیو، حتی یہاں تک کہ، یتبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط دھاری، الابید سفید، من سے الخیط دھاری، الاسودی سیاہ سے، من سے الفجری فجر، ثم پھر، اتمو تم پورا کرو، الصیام روزہ، الا تک، اللیلی رات تک، ولا اور نہ تباشرہن ان سے ملو، وانتم جب کہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی میں المساجد مسجدوں میں، تل کا یہ حدود اللہ حدیں ہیں اللہ کی، فلا پس نہیں تقربوہا اس کے قریب جاؤ، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے، اللہ آیاتی اپنی آیتیں اپنے احکامات، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون پرہیزگار ہو جائیں، ولا اور نہ تأکلوا تم کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے، وتدلوا
اور نہ پہنچاؤ بیہا اس سے الل حکامی حاکموں تک، لتاکلو تاکہ تم کھاؤ، فریقن کوئی حصہ، من سے اموال مال، الناس لوگ، بالاسمی گناہ سے، وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو۔ اب ہم اپنے اگلے مین سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی، لیکن لکھا ہوا ترجمہ جو ہے وہ پیش نہیں ہوگا۔ اگر اب تک آپ کو ان الفاظ کی پہچان نہیں ہو سکی اور یاد نہیں ہو سکی تو آپ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے پلیز ان الفاظ کو یاد کر لیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سلائڈ کی طرف۔ جی ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنے پچھلے رکوع میں جو سلسلہ کلام تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوالات کا کچھ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے وہ حلال و حرام کے حوالے سے بتایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیکی کا تصور جو ہے وہ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی کہ کس طریقے سے اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کو کیسے جو ہے وصیت کرنی ہے، اور وراثت جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات جاری کیے۔ اصل میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، لیکن کہیں پر انسان کو، جہاں پہ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ سور کے معاملے میں انسان کو جو ہے وہ شبہ ہو رہا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتے بلی سانپ بچھو کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، یا شیر اور چیتے کے بارے میں نہیں بات کی، کیونکہ ہر انسان کو فطرت میں معلوم ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں۔ لیکن اس کی طرح سے اس کے برعکس جو ہے بعض جگہ پر، جیسے انسان جو ہے سور کے معاملے میں اس کو اشتباہ ہو گیا کہ یہ، کیونکہ یہ جو ہے بھیڑ بکری کی اسپیشی سے ہے، کہ اس کو کھایا جائے یا نہ کھایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بتا دیا کہ یہ جو ہے یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے وراثت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر کوئی مر جائے گا تو وہ اپنی وراثت کرے گا اور وصیت کرے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس میں والدین کا، رشتہ داروں کا، سب کا جو ہے وہ حصہ ہوگا، اور اس کے بارے میں قرآن نے ہی ہم کو بتا دیا کہ کس کو کتنا حصہ جو ہے وہ دینا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم آگے جا کے قرآن میں اس کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے۔ تو ہم آج کی آیات کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ایہا، اے الذین، وہ لوگ جو آمنو، جو ایمان لائے ہو، کتبہ، لکھ دیے گئے ہیں، علیکم، تم پر، علیکم السیام، سیام، روزے، یعنی کہ تم پر جو ہے وہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما، جیسے کتبہ فرض کیے گئے تھے، اللہ پر الذین، جو لوگ من سے قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو دین ہے اصل میں یہ قرآن پاک دین کی آخری کتاب ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ آخری پیغمبر تھے، یعنی کہ دین جو شروع ہوا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو شریعت پسند کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت تھی جو چلی آ رہی تھی، اور اس میں بنی اسرائیل نے مختلف قسم کی بدعات اور مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ شامل کرنی تھیں، جن کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جیسے حلال اور حرام کے قانون میں انہوں نے کچھ چیزیں، اونٹ کو حلال حرام کر لیا تھا اپنے لیے، اس کی چربی کو حرام کر لیا تھا، اسی طرح سے جن چیزوں کو انہوں نے اپنے لیے جائز کر لیا تھا، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سور کے حوالے سے وہ لوگوں کو اشتباہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ تمام چیزیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہ چیزیں جائز ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ناجائز ہیں۔ اور اب اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتایا کہ جس طرح سے پچھلی قومیں جو تھیں وہ روزے رکھ رہی تھیں، تو ایسے ہی مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ یہ روزے فرض کیے گئے، اور بتایا کہ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایامن، ایامن، ایام معدودات، ایام کہتے ہیں چند دن کو، معدودات گنتی کے، ایامن، ایام معدودات، ایام کہتے ہیں دن کو، اور معدودات گنتی کے چند دن۔ فمن، پس جو کانا ہو منکم، تم میں سے، مریضن، کوئی مریض، او، یا اللہ پر سفر، سفر میں، فعدتن، تو گنتی پوری کرے، من سے ایام اخر، دوسرے ان کے بعد کے دنوں میں، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ جو روزے ہیں اگر نہیں رکھ سکتا تو وہ شخص جو ہوگا وہ بعد میں یہ گنتی کو پوری کرے گا۔ وہ اللہ، اور پر الذین، جو لوگ یطیقونہ، طاقت رکھتے ہوں، فدیتن، فدیتن، بدلے کا، طعام، کھانا، مسکین، نادار، یعنی کہ اگر جو ہے وہ فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہوں کسی ایک نادار کو کھانا کھلانے کی، تو وہ کھانا اس کو کھلائیں۔ فامن، پس جو تطوع، خوشی سے کرے، خیرن، کوئی نیکی، فہوا، تو وہ خیر لہو، بہتر ہے اس کے لیے، وان، اور اگر تصوم، تم روزہ رکھو، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان، اگر کن تم ہو، تم تعلمون، تم جانتے ہو۔ شہر رمضان، شہر، شہر کہتے ہیں مہینے کو، رمضان، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی، جس میں انزلہ، نازل کیا گیا ہے، فی، اس میں، القرآن، قرآن، ہدن، ہدایت، للناس، لوگوں کے لیے، وبینات، اور روشن دلیلیں، من سے، الہدا، ہدایت، والفرقان، اور حق اور باطل کو پرکھنے کی کسوٹی۔ فمن، پس جو، شاہدہ، پائے، منکم، تم میں سے،
الشہرہ مہینہ فلیصم ہو تو چاہیے کہ روزے رکھے، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو روزے رکھتے ہیں گنتی کے چند دن کے، وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قرآن پاک جو ہے، جو کہ الفرقان ہے، اس کو نازل کیا ہے۔ اور ومن کانا مریضن، اور تم میں سے جو کوئی بھی ہو مریض، او یا علی سفرن، یا پھر کچھ سفر میں ہو، فعدت تو گنتی پوری کرے، من ایام اخر، بعد میں، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ بکم تمہارے لیے، الیسرا آسانی، ولا یریدو وا اور لا نہیں، یریدو وہ نہیں چاہتا بکم الاسرا، اور وہ تمہارے لیے کوئی دشواری نہیں چاہتا۔ ان کی ہمیں آپ نے دیکھا ہوگا نا سورہ آل نشرہ میں، فإن مع العسر یسرا، کہ پس ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو یہاں پہ فإن مع العسر کہتے ہیں تنگی کو، اور یسر کہتے ہیں آسانی کو۔ ولی تکملو، اور تاکہ تم پوری کر لو، عدت گنتی، ولی تکبرو، اور تم بڑائی کرو، اللہ کی، اللہ پر، ما ہداکم جو تمہیں ہدایت دی ہے، والا اللہ، اور تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ یعنی کہ اصل جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ جو عبادات اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا پیچھے کہ اصل مقصد یہ ہے ان عبادتوں کا کہ تم جو ہو وہ تقوی تمہارے اندر آئے، پرہیزگاری آئے تمہارے اندر، اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہو وہ شکر گزار بنو۔ اس کے بعد بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اللہ تعالیٰ، کیونکہ ایک سوالوں کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سَأَلَكَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں، عبادی میرے بندے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بات تو کہا عبادی، یعنی کہ کتنی محبت کا لفظ ہے کہ میرے بندے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر سوال کرتے ہیں حضور پاک سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ انی، میرے متعلق کوئی سوال کرتے ہیں تو فَإِنِّي قَرِيبٌ، پس بے شک میں قریب، تو میں تو قریب ہی ہوتا ہوں۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ میں جو ہوں ان کے شہرک سے بھی قریب ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا قریب ہے کہ جس طرح سے ہمارا گلے میں جو شہرگ ہے، اس سے بھی قریب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے رب ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اجیبو، میں قبول کرتا ہوں، یعنی کہ میں جواب سے، میں اجیبو میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں دعوتا، اس دعا کو، ادائی جو پکارنے والا ہو، اذا جب دعانی وہ مجھ سے کوئی مانگتا ہے، اور فل یستجیبو، بس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، لی میرا، ولیؤمنوا اور ایمان لائیں، بھی مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ یرشدون وہ ہدایت پائیں۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میرا جو بندہ ہے جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی ہر پکار کا جواب دیتا ہوں، اور میں اس کے بہت ہی قریب ہوں، اور ان میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور وہ جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر رہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم مانے، اور اصل مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ہدایت پا کے ہمیشہ کی جنت جو ہے وہ حاصل کر لیں۔ اور ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے، تو دعائیں جو ہیں وہ عبادت کا مغز ہیں۔ اس حوالے سے میں نے اپنے چینل وژڈم ود سلمان فیس پہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے کچھ دعائیں جو ہیں وہ ڈالی ہوئی ہیں، تو آپ کو جب بھی ٹائم ملے ان دعاؤں کو ضرور سنیے گا، جن میں استخارے کی دعا بھی ہے، جس میں میں نے ایک دعا جس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں سے کس طریقے سے اپنی مشکلات اور حاجات کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں وہ، اور حضرت موسیٰ کی جو دعا ہے میں نے اس کے بارے میں ویڈیو بنائی ہے، تو آپ، اور میں گاہے بگاہے مختلف ویڈیوز جو ہیں وہ ایڈ کر رہا ہوں، تو آپ جو ہے وہ ضرور ان کو سنیے، اور آپ کا جو تعلق ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ ان دعاؤں کی وجہ سے اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ کو، آپ کی نمازیں جو ہیں وہ آپ کو اچھی لگتی ہیں، آپ کو اپنا رب جو ہے وہ واقعی ہمارا جو مالک ہے، جب ہم اس کے اتنے وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اتنی محبت کرنے والا ہے، ہمارے اتنے قریب ہے، ہماری ہر پکار کو وہ جواب دیتا ہے، کسی بھی دعا کو وہ رد نہیں کرتا۔ کچھ دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، کچھ عرصے بعد قبول ہوتی ہیں، اور کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے رکھ لیتے ہیں، کہ اور اس ٹائم پہ ان دعاؤں کا جب ہم کو اللہ تعالیٰ صلہ دیں گے، تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ دنیا میں تو ہماری کوئی دعا پوری نہ ہوتی، اور وہ سارے کی ساری دعائیں ہمیں اس کا صلہ قیامت کے دن مل جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی محبت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک اور خوبصورت آیت جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اوہلا، حلال کر دیا، جائز کر دیا، لکم تمہارے لیے، لیلتن راتیں، السیامی روزے کی، اور رفسا بے پردہ ہونا، الا طرف نسائکم اپنی عورتوں کے، ہن وہ لباس لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس لباس ہو، لہن ان کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک جو سوال پیدا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے بتائی، خاص طور پہ کچھ لوگوں کو جب یہ کہہ دیا ہے کہ رمضان میں ہم نے جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ جب ہم نے کھانے پینے اور باقی چیزوں سے، اور دن کے ٹائم اگر ہم نے اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں رکھنا، تو ممکن ہے کہ رات کو بھی ایسا ہی ہو، اور کچھ لوگوں کے نے جو ہے جب تعلق قائم کر لیا، تو اس پر اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنا احکامات جاری کیے اور بتا دیا کہ راتیں جو ہیں وہ ان کو میں نے جائز کر دیا، حلال کر دیا ہے،
اور اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ بے پردہ ہو سکتا ہے، اس کا تعلق ان کے ساتھ قائم کر سکتا ہے۔ اور ایک خوبصورت مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سے بہترین مثال شاید ہی کوئی ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہن لباسن، کہ یہ جو عورتیں ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، یہ اور آپ کے جو مرد ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ ہن لباسن، وہ لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم ہو لباسن، لباس لہن ان کے لیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ لباس جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ انسان کی شان شوکت کی نشانی ہوتی ہے، انسان کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے۔ جس قسم کا لباس ہوتا ہے ویسی انسان کی شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ میاں بیوی کے اس تعلق کو لباس سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے، اور بتایا کہ دیکھو یہ آپس میں سب سے خوبصورت تعلق ہے، اور سب سے انسانیت کا پہلا تعلق ہے جو حضرت آدم اور اما حوا کے درمیان جو ہے وہ قائم ہوا تھا۔ اور یہ اتنا مضبوط تعلق ہوتا ہے کہ جس کے بعد کسی قسم کا کوئی پردہ اور کوئی چیز جو ہے وہ باقی نہیں رہ جاتی، اور ہر چیز جو ہے وہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم قرآن پاک میں گاہے بگاہے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عورتوں کو عزت کی بات کرتے ہیں، اور کس طرح سے عورتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برابری کے حقوق دیتے ہیں۔ چند جگہوں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے، بلکہ کچھ جگہوں پر تو عورتوں کو جیسے ماں کی صورت میں جو ہے وہ مرد سے بھی زیادہ رتبہ دیا گیا، اور صرف بیوی کی صورت میں مرد کو اس کے اوپر قوام بنایا گیا، اور اس کا جو ہے وہ ذمہ دار بنایا گیا۔ تو ہمیں یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ میاں بیوی جب دونوں کی بات ہوگی، تو دونوں کو کہا کہ یہ ایک دوسرے کا جو ہے یہ لباس ہیں۔ علیما، جان لیا لو اللہ نے، انکم کہ تم تھے تختنون، خیانت کرتے انفسکم اپنے تئیں، فتابا سو معاف کر دیا، علیکم تم کو، وا اور عفا درگزر کی، انکم تم سے، فل آنا پس اب، باشرہن تم ان سے ملو، مباشرت کرو، وابتغوا اور طلب کرو، ماں جو کتابہ لکھ دیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وکلو اور کھاؤ، وشربو اور پیو، حتی یہاں تک کہ یہ تبینہ واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط دھاری، الابید سفید سے، من الخیط دھاری، الاسودی سیاہ سے، من سے الفجری فجر تک، ثم پھر اتم تم پورا کرو، سیام روزہ، الی اللیل تک، رات تک، ولا اور نہ تباشرہن تم ان سے ملو، وانتم جب کہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی میں المساجد مسجدوں میں، تل کا یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا پس نہیں، تقربوها اس کے قریب جاؤ، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے اللہ آیاتی ہی اپنے حکم، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون پرہیزگار ہو جائیں۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو لباس کی جو خوبصورت مثال تھی وہ دینے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ نے اگلی بات سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ایک سوال جو ہے وہ جنریٹ ہوا تھا، جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم اللہ انکم، جان لیا اللہ نے، انکم کہ تم تھے تختانون، تم خیانت کرتے انفسکم اپنے نفسوں کے ساتھ، فتابا پس معاف کر دیا، علیکم تم کو، وعفا عنکم اور درگزر کیا، انکم تم سے، فل آنا پس اب جو ہے، باشرہن تم جو ہو مباشرت کرو، وابتغوا اور طلب کرو، ماں جو کتابہ لکھ دیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وکلو اور کھاؤ، وشربو اور پیو، حتی یہاں تک کہ یتبینہ واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط دھاری، الابید سفید سے، من الخیط دھاری، الاسودی سیاہ سے۔ آپ کو معلوم ہے جیسے خط استوا، جو ہماری ایک یوں سمجھ لیں کہ فرضی لائن ہے دنیا کے درمیان کی، تو اس کو ہم خط استوا کہتے ہیں۔ تو اب خط کا مطلب ہو گیا لائن، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے الخیط الابید، یعنی کہ جو ایک سفید لائن، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا جو ابیض ہے، جو ید بیضا جیسے کہا جاتا ہے، ید بیضا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے جو ایک معجزہ تھا، اپنا ہاتھ اٹھاتے تھے تو روشنی نکل آتی تھی، اور اسی طریقے سے بیضا جو ہے وہ انڈے کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سفید ہوتا ہے، تو ابیض کا مطلب ہوا سفید۔ تو جو ایک سفید دھاری نکلتی ہے، یعنی کہ جس کو ہم اپنی زبان میں اردو میں کہتے ہیں کہ پاپ پھٹنا، تو جس ٹائم پہ یہ بالکل آپ کے فجر جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے، آج کل تو ہمارے گوگل سے ہمیں ٹائمر سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس ٹائم پہ اب جو فجر کا ٹائم جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا ہے، تو اس وقت جو ہے آپ نے سحری کو بند کرنا ہے اور روزے کو اسٹارٹ رکھنا ہے، ثم پھر اتمو تم پورا کرو، سیام روزہ، الی اللیل رات تک۔ اب رات ہمارے یہاں تمام جو ہے علماء اس بارے میں متفق ہیں کہ جیسے ہی مغرب کی اذان ہو جائے تو ساتھ ہی جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ کھول لیا جائے، اور اس میں تھوڑا سا جیسے آپس میں علماء میں تھوڑا سا رائے ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا انتظار کر لو، اور وہ بھی انتظار کتنا، تقریباً 10 ایک منٹ کا۔ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے اہل تشریع برادران جو ہیں وہ 10 منٹ کا انتظار کر لیتے
ہیں اور شہری جو ہے وہ 10 منٹ پہلے بند کر لیتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل یہ ایک صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک محتاط ہو کر وہ ان آیتوں سے جو ہے وہ نتیجہ لیتے ہیں ان کے علماء۔ باقی جو ہے تمام ہمارے پاس جو روایت موجود ہے کہ جیسے ہی اذان ہو جائے مغرب کی ہم اپنا روزہ کھول لیتے ہیں، جس طرح سے آج بھی مدینے میں مکے میں جو ہے وہ روزہ افطار کیا جا رہا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب سے یہ دین چلا آ رہا ہے ہر روز جو ہے یہ نمازیں ہوتی ہیں، ہر سال جو ہے وہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو وہی روایت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ تو آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلا اصول بھی بتا دیا کہ ولا تباشرہن وانتم عاکفون، کہ تم لوگ جو ولا نہ تباشرہن، اور تم مباشر نہ کرنا، انتم جبکہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، یعنی کہ اگر کوئی شخص معتکف ہے مسجد میں ہے تو وہاں پر وہ اپنی بیویوں کے ساتھ نہیں مل سکتا، ایون رات کو بھی نہیں مل سکتا، دن میں تو وہ گھر میں بھی نہیں مل سکتا۔ تل کا یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، پس نہیں تم قریب جانا اس کے، کذالک اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اللہ آیات ہی اپنے احکامات للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون پرہیزگار ہو جائیں۔ ولا اور نہیں تاکلو کھانا اموالکم اپنے مال بینکم آپس میں بالباطل باطل طریقے سے، وتدلو اور نہ پہنچاؤ بیہا اس سے الی الحکامی حاکموں تک، لتاکلو تاکہ تم کھاؤ فریقاً کوئی حصہ، من سے اموال ناس مال لوگوں کا، بالاسمی گناہ سے، وانتم اور تم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اپنے مال آپس میں نہ کھاؤ نہ حق طریقے سے، اور اس سے حاکموں تک رشوت نہ پہنچاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال سے کوئی حصہ کھاؤ گناہ سے ناجائز طور پر، اور تم جانتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے یہ احکامات دے کر آج کا یہ ہمارا رکوع جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے بعد اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں آپ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک پیش کی جائے گی، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور اس کے معنی کی طرف کوشش کیجیے گا، وہ آپ نظر مت ڈالیں، لیکن اگر کوئی لفظ بھول جائیں تو آپ ڈال بھی سکتے ہیں، اور یہ سبق سننے کے بعد آپ نے کسی کو سنانا ہے اور پھر کسی سے سننا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سلائڈ کی طرف۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی خطا غلطی ہوگی ہو تو ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا، ہمیں معاف کر دیجیے گا اور ہمارے اس کاوش کو قبول کیجیے گا، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہم سب کی اس وقت ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو سمجھیں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اس حوالے سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور جو ہے وہ اس ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا، اس پہ کمنٹ دیجیے گا اور اس کو اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں آپ کو لائک اور کمنٹ کا اس وجہ سے کہتا ہوں کیونکہ یوٹیوب کے الگورتھم کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھر یہ ویڈیو جو ہے پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، تو امید ہے کہ آپ اس کام میں ہمارے لیے ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو اللہ حافظ جی، ہم انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔